السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کی ایک اور نوسر بازی اور چوری پکڑی گئی ہے۔ ابھی ریسنٹلی خط لکھا تھا 60 امریکی کانگریس مینوں نے اپنے وزیر خارجہ کو کہ عمران خان کے ساتھ بڑا مشکل میں ہے، اس کو ریسکیو کرائیں۔ پاکستان میں عمران خان کا گھیرا تنگ ہے اور بہت مشکلات میں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا بندہ ہے، ان کا لاڈلا ہے۔ آج ایک آڈیو لیک ہوئی ہے عمران خان کی امریکی کانگریس کی خاتون ممبر کے ساتھ۔ بہت سارے لوگوں نے وہ آڈیو سنی ہوگی، میں آگے چل کر وہ آڈیو بھی شامل کر دیتا ہوں۔ وہ زوم پہ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ان کو بھیک مانگ رہے ہیں۔ جو عمران خان یوتھیوں کو یہ کہتا رہا کہ امریکی غلامی سے نجات دلانی ہے، آپ کو ہم نے نجات حاصل کرنی ہے، اور امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، سائفر لہراتا رہا، مجھے امریکہ نے ہٹایا، میرے خلاف سازش کی گئی۔ جو لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتا رہا ہے بیوقوف بنانے کے لیے، وہ شخص امریکیوں کو بھیک مانگ رہا ہے، ترلے کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے کہ میری مدد کرو، اور جھوٹ بول بول کر مدد مانگ رہا ہے۔ اپنی بڑی بڑی باتیں سنا رہا ہے کہ میرے دور میں معیشت اس طرح، معیشت کی تباہی کو الٹا پیش کر رہا ہے ان کے سامنے کہ میرے دور میں معیشت بہتر تھی، اب معیشت خراب ہو رہی ہے، خراب ہو گئی ہے، اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن۔ پھر جھوٹ اتنا بڑا یہ بھی بولا کہ 99% جو لوگ ہیں پاکستانی عوام ہے وہ عمران خان کو چاہتی ہے، باقی کسی کو نہیں چاہتی۔ تو اس پر بات کریں گے کہ کیسے لوگوں کو، یار آپ خان صاحب معصوم سادہ لوگوں کو آپ بیوقوف بناتے رہے کہ جی امریکہ میرے خلاف سازش کرتا رہا، اور آپ امریکیوں کے سامنے کس طرح ترلے کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، گھٹنے پکڑ رہے ہیں آپ کہ میری مدد کرو۔ اگر امریکی آپ کے خلاف سازش کرتے، امریکی، ہم تو پہلے بھی سمجھ رہے تھے کہ آپ امریکہ کے بھی ایجنٹ ہیں، آپ عالمی طاقتوں کے بھی ایجنٹ ہیں، آپ یہودی لابی کے بھی ایجنٹ ہیں، لیکن آپ لوگوں کو نوسر بازی کر کے باتیں کچھ اور بتاتے رہے ہیں۔ آج تو طیب بلوچ میرے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ اس پر ڈسکس کریں گے۔ طیب ویسے تو سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، بہت اچھے رپورٹر ہیں، سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، دوسری مرتبہ منتخب ہوئے ہیں۔ لیکن طیب کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، طیب بلوچ کے نام سے چلاتے ہیں، وہ بھی ضرور وزٹ کر لیں۔ سپریم کورٹ کی بڑی خبریں طیب کے چینل پہ ملیں گی آپ کو۔ لیکن طیب بلوچ کا یہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جیو پالیٹکس، اس پر بھی طیب کی اچھی دسترس ہے، اسی لیے طیب کے ساتھ اس پہ پروگرام کر رہا ہوں۔ طیب ویلکم ٹو شو۔ طیب چوری تو اب تو بالکل ننگا ہو گیا ہے خان، ننگا ہو گیا بالکل اس آڈیو کے بعد تو۔ جی آپ نے بھی کہا، بھی اپنے انٹرو میں بھی ادا آپ نے یہ بات کی کہ جو میں سمجھاؤں کہ اپنے یوتھیوں کو ہاں کہتا ہے جی مجھے امریکہ نے نکالا، وہ ایک سلوگن آیا، کیا ہم غلام ہیں، ہر گاڑی کے پیچھے سٹیکر یہ یوتھیوں نے لگایا ہوا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ، یہ یوتھیوں نے سٹیکر لگایا، یہ کیا جی، دیکھیں جی چلو عمران خان ڈٹ گیا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا، امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا۔ لیکن حقیقت آپ کو بھی پتا تھی، مجھے بھی پتا تھی، اور ہمارے بہت سارے جو ویورز ہیں جو جانتے ہیں ان کو بھی، کہ یہ ڈرامہ تھا، خط لہرانا، وہ سائفر، ایون کہ اس ٹائم یہ چیزیں آئی تھیں کہ بھئی سیلف کریٹڈ ہے، مطلب ہے کہ یہاں سے باقاعدہ ڈکٹیشن گئی کہ آپ نے اس ٹائپ کی ورڈنگ چیزیں بھیجنی ہے، اور یہ وہ پورا کہانی کر کے جو بھی ہوا تو ہم اس پہ، لیکن ایک نریٹو اس نے بنانے کی کوشش کی کہ میں ہی جو ہے نا وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا، میں ہی ڈٹ سکتا ہوں۔ اب اس نے بیس کیا بنایا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا، ریزن لاجک بنانے کی کوشش کی، کھیلنے کی کوشش کی۔ بات یہ ہے کہ اس کو یہ تو طے ہو چکا تھا کہ اس نے اقتدار سے باہر جانا ہے۔ آپ پارلیمان کرتے ہیں تو پارلیمان میں اٹیمپٹس ہو رہی تھی، ایون کہ پولیٹیکلی اگر جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پی ڈی ایم اور وہ پورا ایک آپ کو نظر آ گیا کہ بھئی اس کے خلاف، اب اس کو نظر آ گیا کہ میں نہیں بچتا، میں نے تو جانا ہے، اور لکلی یا جو بھی یہ روس کے وزٹ پہ چلا گیا، ماسکو پہ، جس کو انفارچونیٹلی بھئی چلو آپ گئے ہو، اور وہ وزٹ آپ عمران خان کا نہیں تھا، وہ وزٹ ریاست پاکستان کی نمائندگی تھی، وہاں پہ ریاست پاکستان کا تھا، لیکن آپ پھر اسی اپنے ایک وزٹ پہ جس
کو آپ نے بیس بنا کے یوتھیوں کو اور ایک تاثر اوور آل ورلڈ میں بھی دو جنگیں یا دو قوتیں ہاں۔ آپس میں ہیں، امریکہ اور روس، نیٹو کے معاملے پہ، یوکرین کے معاملے پہ آپ کے سامنے بالکل مسلز کسی ٹائم بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہ صورتحال اچھا اسی ٹائم ہی مرج ہو رہی ہے جب یہ وزٹ پہ جاتا ہے، یہ پھر بھاگ بھی جاتا ہے اور ہماری پاکستان کی بدنامی کا بھی بحث بن گیا. ہاں ٹھیک ہے نا، وہ شاید رشین یا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ آیا ہے، لیکن یہ تو قومی بلاول کو وزیر خارجہ جب بنے امریکہ میں، اسی امریکہ میں جہاں سے اب کانگریس مین لیٹر لکھ رہے ہیں، اور اسی انٹونی بلکن کو جو وزیر اس کا اسٹیٹ سیکرٹری ہے، وزیر خارجہ ہے امریکہ کا، اس کو 66 کانگریس مین، ٹھیک ہے، اور یہ آڈیو بھی جس پہ ہم تو وہاں پہ ہی امریکہ میں ہی بیٹھ کے بلاول نے کہا تھا کہ بھائی ہم ماسکو کا جو اس کا وزٹ تھا اس کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں، باقاعدہ اس کی یوں تھی، اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے، ساری کچھ تھی. تو یہ تو بدنامی کا بحث الٹا بنا، اس نے کھیلنے کی کوشش کی جو دو پاور کے درمیان یا دو ٹسل چل رہی ہے. اس کا تو جہاں پہ بھی بس چلا ہے پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب یہ ہے، ہوا یہ ہے کہ آپ نے خود ہی بتائی ابھی کہ ہمیں تو پہلے سے پتا تھا، شروع دن سے پتا تھا کہ بھئی یہ عالمی استعمار کا ایک مہرہ ہے، اور اگر ہم مزید ایلوبریٹ کریں، ایکسپلین کریں ان چیزوں کو، تو پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تو ان کی جب ہم وہ شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ یہودیوں، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر ہم نیو اکانومک لبرل سسٹم ادا جو بات سمجھنے کی ہے، یہ جو آپ نے معیشت کی بات کی کہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں نے معیشت میں اور یہ وہ میرا دور یہ تھا فلاں تھا، اور ایون کہ آپ نے خبر پڑھی، آپ نے شاید ویلاگ بھی کیا ہو یا آپ کو، کہ اس نے ادا پی ٹی آئی نے یا اس نے شیئر کیا اپنا معاشی پلان امریکن کے ساتھ کچھ مہینہ پہلے کی یا 20 دن پہلے کا خبر ہے، آپ کو پتہ ہے. اب اس کے بعد یہ جو آڈیو لیکس آتی ہے، اس میں باقاعدہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے اس نے وہاں پہ لابی کی، لابنگ فرم ہائر کی، آپ کئی پروگرام بھی اس پہ کر چکے ہیں، یہ بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ بھئی یہ یہودی کا دماد ہے، یہودیوں کا ایجنٹ بھی ہے، اس کے بچے اب بھی یہودیوں کے پاس ہیں، اور یہاں پہ اچھا پھر امریکہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا اس دن جب ہم پریس کانفرنس میں تھے، ادا یاد ہوا آپ کو، اس نے کہا کہ وہ جو جنہوں نے لیٹر لکھے ہیں نا 66، جس سے اس نے وہ کانگریس وومن سے بات کی اور بیگ، اس کے بعد یہ لیٹر آیا، اس کے بعد یہ لیٹر آیا، یہ اپنا بھیک مانگ رہا تھا کہ مجھے، ان کو کہہ رہا تھا میں معاشی پلان بھی دے دیا، سارا کچھ تھا. تو اور یہ دیکھیں بات یہ جو ایک کنیکشن ہوتا ہے نا، حقیقت ہوتا کبھی کھل کے سامنے آتی ہے نا. آج یہ کانگریس وومن کے ساتھ اس کی وہ جو لیک آئی، جو ٹیپ آئی، ٹھیک ہے، وہ اور جو حقائق ہیں 66 کانگریس جو مین ہیں، انہوں نے جو سینیٹرز ہیں جو وہ بھی اپنے وزیر خارجہ اسٹیٹ سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان پہ دباؤ ڈالو اور یہ پہلے کرو وہ میرا کرو. خیال ہے پہلے یہ ویڈیو آڈیو جو ہے جو وہ شیئر کریں، ناظرین ہمارے ویورز سنیں، وہ سنیں، اس کے بعد پھر اس پہ یہ شیئر کریں. جی پہلے ویورز آڈیو جو لیک ہوئی ہے عمران خان کی، جس میں منت ترلے کر رہے ہیں امریکی خاتون کانگریس کو، وہ آپ سن لیں، اس کے بعد پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں. Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but, you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when
someone like you, Maxime, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxime, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. और अदनान बहुत शुक्रिया आपका. Thank you, Salman. थैंक यू. जबरदस्त हो गया ना पापा. अच्छा व्यूअर्स, ये ऑडियो आपने सुन ली और इस पर तैयब से मज़ीद डिस्कशन करते हैं. अच्छा तैयब, ऑडियो तो सुन ली हमारे व्यूअर्स. ऑडियो सुन ली और हमारा व्यूवर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बाखबर है. हाँ. और मोस्टली आपको पता है कि वो इमरान डूज यूथिया उसने वो इमरान खान का चूरन कभी खरीदा ही नहीं. उनको पता है इमरान खान का हकीकत क्या है. ये बाबा वो लोग कह रहे हैं कि दज्जाली फितना है. दज्जाली फितने में अल्लाह जिसको बचाए. हाँ, अल्लाह हम सबको बचाए. ये हमारे व्यूअर्स को, हमें सच्ची बात है कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं. सारा कुछ अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि हमने दज्जाल का सौदा नहीं खरीदा. और अदा ये तारीख भी रकम हो रही है, लिखी जा रही है, और शायद हम और आप ही तारीख को नरेट कर रहे हैं ना, बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि व्हाट इज़ हैपनिंग नाउअडेज, या चीज़ें क्या हो रही हैं. तो उसमें अदा बात ये है कि हमें ये एक चीज़ जाती है, और हमारे जो माइंड के लोग हैं जो हमें सुनते भी हैं देखते भी हैं कि भाई हम तारीख की सही सिमत पे हैं. तारीख लिखी जा रही है, हम तारीख की सही सिमत पे हैं. वो इमरान खान एक्सपोज हो गया. पब्लिक गालियां दे रही है, इनके सहूलतकारों को भी गालियां पड़ रही है. अच्छा, अब इमरान एक्सपोज हो गया, और एक्सपोज खुद जैसे कि 66 ने आज तक अदा भुट्टो भी यहाँ पे शहीद हुआ. लोग आज तक वो हम कई दफा इस मामले पे बात कर चुके हैं, आज प्रोग्राम कर चुका इसका कोई भी तो फौरन अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा और वो सारा कुछ आ जाता है. आपने अभी, मैं थोड़ी देर पहले भी आपका व्लॉग एक मैंने सुना जिसमें आपने गोल्ड स्मिथ का जिक्र किया. तो अब गोल्ड स्मिथ का जिक्र करना यहाँ पे भी ज़रूरी है. बात ये है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से हामिद मीर ने, जब उनका पहला शायद इंटरव्यू चला था पाबंदी के बाद हामिद मीर के, उसमें सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हामिद, आपको पता है, हामिद मीर आप जानते हो कि गोल्ड स्मिथ फैमिली अभी तक भी इसको सपोर्ट कर रही है, और आपको ये कर रही है. और गोल्ड स्मिथ फैमिली जो है वो वर्ल्ड वाइड अपने प्रोपेगेंडे के लिए, अपनी परसेप्शन के लिए कितनी मशहूर है. मतलब है जिसको पता है कि गोल्ड स्मिथ फैमिली और ज़ायोनिज़्म और ये पूरी कहानी, तो वो तो अंडरस्टैंड कर जाएंगे. वो इसराइल और वो सारे लिंक्स उनके सामने आ जाएंगे. ठीक है ना. तो वो अब भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं. अब उनकी ना अमेरिका के अंदर अक्सरियत है, ज्यूइश मोस्टली अमेरिका के अंदर है, और एक लिंक भी है सारी कुछ, और फंडिंग भी साबित हो गई कि इसराइल से भी इसका फंडिंग है, और हमारा जो अज़ली दुश्मन इंडिया है, ये दोनों हमारे अज़ली दुश्मन है ना. इनसे फंडिंग भी साबित हुई, रवायती दुश्मन समझे. अब वो खुल के भी सामने आ गए. मास्टर और पपेट, ये एक रिलेशन है इमरान खान का, कि ये यहाँ पे तस्वर भी था और चीज़ें भी थी उस टाइम कि भाई ये एक पपेट है. तो अब इसके जो इंटरनेशनल सहूलतकार हैं ना, वो भी अब कौम के सामने, अवाम के सामने खुल के सामने आ चुके हैं. और उन्होंने जो पाकिस्तान में किया या कर रहे हैं थ्रू इमरान को इंस्टॉल करके, इसका हुकूमत भी इंस्टॉल किया ना उन्होंने, इंस्टॉल करके. और अब अगर हुकूमत से हमारे जो दीगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, वो तो रेजिस्टेंस में थे, मुज़ाहमत कर रहे थे, लेकिन उनकी मुज़ाहमत अब गालिब आ गई, कामयाब हो गए, निकाल भी बाहर फेंका, और ये एक्सपोज भी बुरी तरीके और से हमने शुरू से एस्टेब्लिशमेंट के भी सहूलतकारी की मुखालफत की थी, और अब भी जजों की सहूलतकारी की भी हम मुखालफत कर रहे हैं. अब हम आते हैं दूसरी उस पे, अमेरिकन जो सामने आ गए, और एक दिन जज भी एस्टेब्लिशमेंट की तरह हाथ निकाले. देखें, अमेरिकन सामने आ गए, ज्यूइश लिंक सामने आ गया, इंडियन लिंक, भारतीय लिंक आपके सामने आ गया. जब वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे तो यहाँ पे जो कुछ हुआ, पीटीआई ने प्रोपेगेंडा किया बिलावल के खिलाफ, इंडियन लिंक भी सामने आ गया. ठीक है ना. अब उसके बाद अब इन सब ये जो लिंक सामने आए हैं, इनका देखे कॉमन टारगेट क्या है, कॉमन हदफ क्या है हमारी रियासत के अंदर, कि वो जो इतनी हमारी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी कर रहे हैं, हमारे यानी कि जजेस भी, यहाँ तक के हमारा वो भी उस ग्रेटर गेम का हिस्सा है. वो जो इंटरनेशनल लिंक्स हमने कहे, हमें उस इंटरनेशनल लिंक इमरान प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इमरान प्रोजेक्ट में हमें हमारे जजेस जो हमारी रियासत से तनख्वाह ले रहे हैं, जो आपके और मेरे अवाम के, ये जो हमारे सुनने वाले हैं, इनकी ये जो टैक्स देते हैं, उनसे तनख्वाह लेने वाला या लेने वाले जो हैं, वो आलमी इस्तेमार का
ایجنٹ کی جو سہولت کار بنے ہو سہولت کار بنے ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بس اب وہ میں مطلب نہیں بتا سکتا، لیکن چیزیں انڈرسٹینڈ ہو گئی ہیں، اب لوگ سمجھ سکتے ہیں مطلب انہوں نے خود ہی نکالنے ہیں، سوچنے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے حقیقت اس کی لیکن طیب ایک بات بتاؤں، بولی بھی یہ مولانا فضل الرحمان نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جب حکومت میں آئے تھے کہ عالمی طاقتوں کا، عالمی قوتوں کا، عالمی اداروں کا ہمارے اداروں کے اوپر بہت شدید دباؤ ہے. اداروں میں ظاہر ہے سپریم کورٹ بھی آ سکتی ہے، اداروں میں اسٹیبلشمنٹ بھی آ سکتی ہے، فوج بھی آ سکتی ہے، لیکن مولانا نے 9-10 منٹ کی بڑی تفصیلی ویڈیو دی تھی کہ عمران خان کی سہولت کاری کرنے کے لیے اداروں پر دباؤ ہے. بالکل وہی دباؤ ہے، اور یہی بات ابھی بھی یقیناً ہوگا ہے نا دا. اب اس سے بڑا کیا مطلب ہے ثبوت چاہیے کہ امریکی کانگریس وومن جو ہے اس کو عمران خان کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے جو اپنی منت ترلے بھی کر رہا ہے کہ آپ نے یہ بیان دینا ہے. اب وہ 66 کانگریس مینوں کا، اب وہ تو اس کا جو اسٹیٹ سیکرٹری ہے، خود امریکن حکومت بھی ایک دفعہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں ادا کہ سینٹ کے اندر یا قومی اسمبلی میں جب ہمارے انٹرنیشنلی کوئی ایسا ہو تو جہاں پہ قراردادیں بھی، چیزیں بھی، ڈیبیٹ کا بھی حصہ بنتی ہیں، سامنے آتی ہیں، لیٹر بھی لکھے جاتے ہیں، تو اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ تو ہے انٹرنیشنلی بھی، اور اس اسٹیٹ پہ جس اسٹیٹ کے خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ تو ہے. اور پھر پاکستان کو دیکھیں کہ اس نے اور اس کے وہ جو انٹرنیشنل وہ ہیں سہولت کار ہیں، انہوں نے ایسی سٹیج پہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ اب بیل آؤٹ کی کہانی بھی آپ کے سامنے کہ آئی ایم ایف والے معاملات کیوں ظلم خلیل، وہ کیا ہے اس کا نام؟ ظلم خلیزاد. اچھا اس کا تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، اسٹیٹ پہ کسی آپ چیزیں پہنچتی ہوں گی. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اس نے چیزوں کو مشروط کیا کہ اگر آپ عمران کو ریلیکس نہیں کرو گے، عمران کے خلاف یہ کچھ کرو گے تو آئی ایم ایف سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملنے لگا. یہ کہا تھا نا، ایسا ہی کہا تھا. تو اب اور کیا ثبوت چاہیے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں فتنہ عمران کے خاتمے انہوں نے اپنے وزرائے خزانہ سے آئی ایم ایف کو خطوط لکھوائے کہ بھائی ایگریمنٹ نہ کرو، ترین اور وہ جہاں بالکل جھگڑا تیمور جھگڑا. ہاں تو اب یہاں پہ اور یہ محسن لغاری پتہ نہیں کون تھا ادھر، پنجاب والا محسن لغاری، بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. تو اب ایسی صورتحال کے اندر کہ دیکھیں وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کا سٹیپ ہے. اچھا ایک میپ ڈرا کیا ہوا ہے پاکستان کے بارے میں، جو انٹرنیشنل گیمز ہے تو اس میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، تو اس میں میپس بھی ہیں، بلڈ بارڈرز میپ بھی ہے، اور عمران خان اس کا یہاں پہ پپیٹ ہے، کرندہ ہے، ایجنٹ ہے. جو کچھ پیسہ بھی اس سے ثابت ہوا، ان کا فنڈنگ بھی اس سے ثابت ہوا، ان کے خطوط، ان کی سہولت کاری، اور ان کی سہولت کاری اتنی بڑھ کے کہ ان کا جو انفلوئنس ہے آپ کی اسٹیٹ کے اوپر، وہ بھی آپ کے مقامی سہولت کاروں کی صورت میں عوام کو، قوم کو نظر آ رہا ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ایسی صورتحال میں پوری قوم کے اوپر بھی کچھ فریضے بنتے ہیں. اب میں ایک چیز کہ عمران خان نے جو ٹارگٹ میں کہہ رہا تھا نا کہ ان کا جو ایک ٹارگٹ ہے سب سہولت کاروں کو، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو چاہتے ہیں انٹرنیشنل یا عالمی استعمار، یہ یہودی، یہ انڈیا، یہ اسرائیل جو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یا یہ ملک ریاست ختم ہو جائے، ہمیشہ سے کوشش رہی. اب وہ جی ایچ کیو پہ جو حملہ ہے، وہ حملہ مطلب ہمیں ہیبرڈ وار یار دشمن بھی نہیں کر سکتا، دشمن نہیں کر سکتا، بالکل دشمن تو نہیں کر. کیسے ہو گیا؟ اب یہی تو انہوں نے دشمن نے ان کے ذریعے حملہ کیا، یا آپ پہنچے ہیں ان کے ذریعے حملہ کیا، اور یہ چیز پوری قوم اب جان چکی ہے. آپ ہے، میں ہیں، دیکھیں جو بھی ہے، پوری ریاست مقدم ہے، ریاست سب کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ساسو ماں کا داماد مقدم نہیں ہے، اور ریاست سے ساسو ماں کا داماد مقدم نہیں ہے، اور ریاست سے تنخواہ لینے والا جو ہے وہ ریاست کے اوپر حملہ آور دہشت گردوں، سرغنوں، وہ بلوائیوں، شرپسندوں، ان کے سہولت کار کو کہے کہ گڈ ٹو سی یو، بیسٹ وشز، اور یہ وہ. تو اب کس کیا بات ہے، چلیں چیزیں اب وہیں پہ ہیں. اور اس کا بھی تدارک آپ نے کہا نا یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ ختم اس کو سہولت کاری ہمارے مقامی طور کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں اپنے انٹرنل اس میں، تو ججز سے مل رہی ہے، سپریم کورٹ سے مل رہی ہے، یا وہ عمران دار ججز، آپ کو میں اداروں کو نہیں کہہ رہا، ادارے ہمارے تو رہیں گے، یہ ریٹائر ہو جائیں گے یا ان سے استعفے لے لیے جائیں، یا ان کا جو بھی تدارک کرے. وہ اگر یہ تدارک ہو گیا نا، یہ جو سہولت کاری اس کی جوڈیشل سائڈ سے ہو رہی ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی ابھی تک اٹیمپٹ میں لگے ہوئے ہیں، اگر ان کو یہ باندھ دیا جائے
وہ ختم کر دی جائے ان کی اس کی سہولت کاری تو عمران خان کا انجام سپلائی لائن وہ ختم ہو کاٹ جائے دی گا. جائے. چلیں بہت شکریہ طیب. ویورز طیب بلوچ کے ساتھ ڈسکشن آپ نے سنی. پاکستان کے خلاف یقیناً عالمی طاقتیں، عالمی قوتیں، ایٹمی ملک ہے ایک بات. دوسری بات یہ اسلام کے نام پر بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ پاکستان یقینی طور پر یہودی لابی، صہیونی لابی، عالمی قوتوں سے ہضم نہیں ہو رہا، ان کی آنکھ میں چبھ رہا ہے، سیدھی سی بات ہے. تو انہوں نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت ختم کرنے کے لیے، پاکستان کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے جو ایجنٹ اپنے انجیکٹ کیے ہیں، تو ہمارا تو یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ ایجنٹ ختم ہو جائیں گے، لیکن پاکستان انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.